اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم تمام سامعین اور حاضرین، میرے ساتھ آج بہت ہی میرے قریبی دوست مفتی محمد نعیم مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نے آپ کو اس لیے اب تکلیف دی ہے کہ مسئلہ فلسطین کے اوپر کچھ آپ کی رہنمائی کہ ہمارے ہاں کے مسلمان ممالک جو ہے ان کا کیا کردار رہا ہے، اس سے متعلق آپ سے کچھ ڈسکشن کریں گے، اور پلس جو نان مسلمز ہیں انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے ان کے متعلق بھی آپ سے ڈسکشن کریں گے۔ آپ کی رہنمائی اس چیز پہ چاہیے ہوگی کہ اسلامی ممالک کیوں پیچھے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو ہر مسلمان کا دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، بے شک الحمدللہ، اور ہر مسلمان اپنے آپ کو فلسطینیوں کے ساتھ سمجھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور ہر وقت ہر لحاظ سے فلسطینیوں کی حمایت کرنے اور ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ جہاں تک بات ہے حکمرانوں کی، تو ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں وہ خواہ عرب ممالک کے حکمران ہوں یا اس کے علاوہ دیگر دنیا کے مختلف ممالک کے حکمران ہوں، میرے علم کے مطابق کسی ایک حکمران نے بھی آج تک فلسطین کے خلاف بیان نہیں دیا اور اسرائیل کی حمایت میں بیان نہیں دیا، یعنی واضح لفظوں میں جسے آپ کہہ سکتے ہو۔ ہاں، البتہ ہماری کمزوریاں ہمیشہ سے رہی ہیں بطور بالکل صحیح۔ مسلمان حکمران۔ ہم چونکہ عیش و تعیش میں پڑ گئے، قرضے ہم نے بہت لیے، پیسے کی کمزوری رہی، جن کے پاس زیادہ پیسہ تھا ان کا ڈر اور قسم کا تھا، جن کے پاس پیسہ کم تھا ان کا ڈر اور قسم کا یہاں میں تھا۔ آپ کو روکوں گا۔ ابھی آپ نے ایک بات بولی کہ مسلم ممالک نے جو ہے وہ آواز اٹھائی کہ نہیں جی یہ غلط ہو رہا ہے یا فلانا ہو رہا ہے، دھماکہ ہو رہا ہے، جو کہ ہمیں نہیں دکھ رہا۔ سیدھی سی بات ہے، جو ٹیشو پیپر والا کام کیا انہوں نے کہ ٹیشو پیپر ہاتھ میں لیا، منہ پہنچا اور پھینک دیا کہ جی ہم نے مذمت کر دی ہے، اب ہمارا کام ہو گیا۔ لیکن آج بھی کوئی بھی مسلم ممالک سے نہ ہی فلسطینیوں کے لیے کوئی امداد جا سک رہی ہے، نہ ہی کوئی میڈیسن جا سک رہی ہے۔ وہاں پانی کی قلت ہے، وہاں خوراک کی قلت ہے، وہاں دوائیوں کی قلت ہے۔ ہمارے مسلمان ممالک صرف اور صرف مذمت کرتے ہیں۔ وہ آئی سی کا اجلاس آتا ہے، بلایا جاتا ہے، اس میں بیٹھ کے مذمت کر دیتے ہیں۔ وہ آئی سی کو مانتا کون ہے؟ یہاں اقوام متحدہ کو کوئی نہیں مان رہا، تو او آئی سی کیا مذمت کر رہی ہے؟ نہیں، تو یہ معاملہ شروع بھی تو اقوام متحدہ نے کیا تھا۔ 1947 کے اندر جو ریزولوشن پاس ہوئی، وہ آپ کی اقوام متحدہ نے کی تھی نا، کہ فلسطینیوں کو آباد کرایا جائے وہاں پر۔ تو بہرحال وہ تو ایک بہت ہی الگ ٹاپک ہو جائے گا، لیکن جو درد آپ کا ہے وہ میرا بھی تو وہی درد ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ کما حق اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے جرات مندی کے ساتھ، اور جس طرح سے ان کو جو ہے وہ ایک حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے وہ نہیں کھڑے ہو رہے۔ اب ایک مسلم ملک ہے یمن۔ یمن نے اسٹینڈ آؤٹ کیا کہ جی ہم جب تک کہ فلسطین میں جنگ بندی نہیں ہوگی، جب تک کہ وہاں پر غذائی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، پانی، کھانا، دوائیاں، ادویات وہاں نہیں پہنچتی، جب تک ہم اپنے ساحلوں سے، اپنے سمندروں کے بیچ میں سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی ٹریڈ اسرائیل کے لیے نہیں جانے دیں گے۔ یہ ایک اس کا اسٹانس تھا۔ اس کے اوپر ہمارے اسلامی ممالک یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ دبئی نے اپنا پورٹ حاضر کر دیا ان کے لیے۔ اسرائیل کو جانے والا سامان دبئی کے پورٹ پہ اتر رہا ہے، وہاں سے ٹرکوں میں لوڈ ہو رہا ہے وایا سعودی عرب ہوتے ہوئے جارڈن، اور جارڈن سے اسرائیل۔ تو یہ سہولت کاری ہم ہمارے مسلم ممالک ہی ہیں نا، جو یہ سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں کہ یو اے ای پہ اتر رہا ہے، یو اے ای سے چل رہا ہے سعودیہ سے پورا گزر کے، اور پھر وہ کانوائے اسرائیل کے اندر جا رہا ہے۔ تو ہم بینگ اے مسلم اسٹیٹس، 3 اسٹیٹ سے گزر کے، جارڈن بھی مسلم کنٹری ہے، سعودی عرب ہمارا جو ہے وہ قبلہ ہے، یو اے ای بھی مسلم کنٹری ہے، تو یہ لوگ کیوں سہولت کار بن رہے ہیں پھر؟ دیکھیں، قیامت قریب ہے، آخرت میں سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، یہ سچی بات ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر۔ اور قرب قیامت کے اندر ظاہر ہے
فتنے ہونے، فتنوں کا دور ہے، مسلسل فتنے ہو رہے ہیں. ان فتنوں سے بچ کر حق پر قائم رہنا آسان کام نہیں ہے. لیکن نہیں مفتی صاحب، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نان مسلم ملک ہیں، اب میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں. پرسوں جو ہے 29 دسمبر 2023 کو ساؤتھ افریقہ مسلم ملک نہیں ہے، لیکن اس نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر ایک ریزولوشن کے تھرو اپنی ایک پٹیشن دائر کری ہے اسرائیل کے خلاف کہ یہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں فلسطینیوں کا. اس ریزولوشن کی ڈیٹڈ ہے 2023/77. ہماری اسکرین کے اوپر بھی میں اس کو فلوٹ کرواؤں گا، آپ کی بھی نظر سے گزرے گی. مطلب پہلا ملک جو کھڑا ہوا وہ نان مسلم. اس کے علاوہ 4 سے 5 ایسے ممالک ہیں نان مسلم جہاں پر مسلمانوں کی اقلیت بھی بہت چھوٹے لیول پہ. ان لوگوں نے اسرائیل سے صرف اسی بیس کے اوپر اپنے سفیر وہاں سے واپس بلا لیے اور تعلقات منقطع کر دیے اسرائیل سے. اس کے علاوہ آپ آسٹریلیا دیکھ لیں، آپ سب سے زیادہ جو پرو صہیونی ریاستیں سمجھی جاتی ہیں فرانس کے اندر بے تحاشا جو ہے وہ احتجاجات ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ ہیں، وہ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی یہ سب غلط ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. دیکھیں اب آپ نے دو طرح کی بات کی ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں، تو پاکستان کی حکومت تو اللہ کے فضل و کرم سے، یا ریاست کی اگر آپ بات کریں تو اللہ کے فضل سے پاکستان نے تو اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا. ہمارے لیے تو یہ وجود ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے نا. وہ تو قابض لوگ ہیں نمبر 1. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ ظاہری طور پہ، اندرونی طور پہ کیا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم بھی نہ بلند ہے نا. یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پاکستان نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا اور نہ کریں گے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سوائے اسرائیل. اب رہی بات خلیجی ممالک کی، کیونکہ وہ تو بالکل کلوزڈ ہمسائے ہیں. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں سے زیادہ حق پہلے آپ کے ہمسایوں کا ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، فلسطین جو ہے نا، اس سے ہمارا اسلام کا رشتہ بھی ہے اور اس سے ہمارا عربیت کا رشتہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پر حکومت کرنے سے پہلے 1500 سال پہلے کم و بیش یہ عربوں نے اس کا آغاز کیا تھا، کنعانیوں نے اس کا آغاز کیا تھا. یعنی وہاں پر جو بستی بسائی گئی تھی، وہاں پر جو شہر آباد کیے گئے تھے، وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے حکومت فرمانے سے بھی 1500 برس قبل کی بات ہے. اور آج سے اگر حساب لگائیں تو کم و بیش 5000 سال پرانی کم و بیش یہ بات ہے جب وہ آباد ہوا. باقاعدہ تاریخی روایات مختلف ہیں اور اس میں تحقیقات ہیں کافی ساری. تو عربوں نے اس کا آغاز کیا تھا، یعنی یہ بنیادی طور پہ عرب جگہ ہے. ٹھیک ہے، عربوں کا یہ مدر لینڈ کہلایا جا سکتا ہے. پھر آپ آگے چلیں گے تو جو آپ کے یہ یہودی ہیں، یہودیوں کا اس پہ جو قبضہ رہا وہ 400 برس رہا. میں نے باقاعدہ اس کی تاریخیں بھی لکھی تھی، میں اگر دیکھتا ہوں اگر ہے تو آپ کو پیش بھی کرتا ہوں انشاءاللہ. یہودیوں نے اس کا جو معاملہ کیا، بھائی جان اللہ آپ کو سلامت رکھے، 586 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے 586 برس پہلے سے تک وہ وہاں پر تھے. اور 1004 سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے 1004 سال پہلے وہاں پر یہودی لوگ جو وہاں اپنا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے وہاں پر اپنی زندگی بسر کی، اور یہ تقریباً 400 برس وہ یہاں رہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد زیادہ تر وقت جو اس کا رہا وہ عیسائیوں کے پاس رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس یا کہلانے والوں کے پاس. پھر فلسطینی مسلمانوں کا جو دور حکومت ہے وہ سب سے طویل ترین رہا. کس طرح رہا میں آپ کو یہ عرض کروں. 636 عیسوی، میں نے ہمارے فرحان بھائی کے ساتھ ایک نشست ہوئی تھی، اس میں بھی عرض کیا تھا کہ 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو فتح فرمایا. صحیح، ٹھیک ہے، وہ تو حضور پاک کی جو ہے وہ
پیشن گوئیوں میں سے ہے اور نشانیوں میں سے ہے یہ ہونا ہے، وہ ہوا 16 ہجری میں آپ نے فتح فرمایا اور 636 عیسوی تھی، اور 636 سے لے کر 1917 عیسوی تک یعنی سلطنت عثمانیہ کی خاتمے تک یہ تقریباً آپ لگا لیں 1200-1300 برس کا عرصہ بنتا ہے۔ بالکل یہ صحیح ہے۔ 1200-1300 برس کے عرصے میں مسلمانوں کی حکومت رہی سوائے 88 سال کے یا 96 ایئرس کے، 96 یعنی تقریباً 100 سے کم سال تھے جس کے اندر جو ہے وہ حکومت رہی صلیبیوں کی۔ صلیبیوں نے کب یہ کام کیا؟ جب انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں 70,000 مسلمان قتل کیے انہوں نے، اور پھر جو ہے وہ بڑا ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا، پھر واپس جو ہے وہ 88 سال بعد یا 90 سال بعد دوبارہ جو ہے وہ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آزاد کرایا، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو باقی یہ جو 1200 سال کا عرصہ یہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ اچھا عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو 1800 سال سے یعنی آج سے لے کر پچھلے 1800 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو پچھلے 1800 سال میں یہودیوں کا یعنی 1917 سے پہلے سے 1800 سال اب اگر آپ پیچھے جائیں تو یہودیوں کا اس سے تعلق ہی نہیں رہا فلسطین سے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے کیونکہ 135 عیسوی سے لے کر 20ویں صدی ہجری تک یہ ہر لحاظ سے بالکل فارغ تھے، وہاں تھے بھی نہیں۔ اور مزے کی بات اس وقت دنیا میں جو 80% یہودی ہیں، ویسے بھی یہ چند کروڑ لوگ ہیں میرا خیال ہے جی جی، دنیا بھر میں، ان کی کوئی زیادہ اتنی وہ 1.5-2 کروڑ 2.5 کروڑ کے ہاں قریب ہے۔ زیادہ لوگ ہیں بھی نہیں۔ تو ان کے جو 80% یہودی ہیں نا، یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ ہمارا علاقہ ہے ہمیں دیا جائے، ہم اصل ہیں وہاں کے۔ تو میں نے عرض کیا یہ کنہانی ہے، یہ عربیوں کا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد نے وہاں پہ جو ہے وہ پورا سسٹم بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ 80% جو یہودی ہیں وہ ایک قبیلہ تھا الخزر، خازارہ، الخزر کی شاخ تھی اشکناز یا اشکناز، یہ اشکناز سے تھے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ تاتاری تھے بیسیکلی، جو ترک سے ملتی جلتی جی ایک جی قوم تھی پرانی، جی قدیم جی ترک آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جی جی، تاتاری تھے۔ انہوں نے عیسائی یہودیت کو قبول کر لیا تھا۔ اچھا صحیح یہودیت کو انہوں نے قبول کیا 8ویں صدی عیسوی میں، صحیح، 8ویں صدی عیسوی میں انہوں نے یہودیت کو قبول کیا، اور ان کا جو اصل وطن تھا یہ جو تاتاری تھے یہ تھے قاقاز سے، قوقاز یا قاقاز سے تھے، اور یہ جنوبی رشیا بنتا ہے۔ یہ تو کلیم کرتے ہیں نا۔ سنے تو اب اگر ان کو جانا ہے یہ جنوبی رشیا کے 80%، جی جی، اچھا باقی جو 20% ہیں، اچھا وہ جو 80% ہیں اگر ان کو اپنے اصل گھر جانا ہے تو بھائی رشیا چلے جاؤ، پوٹن بھائی سے بات کرو وہ آپ کو جگہ دے دیں گے۔ نہیں نہیں، وہاں کے تو ٹوٹل جو آبادی جو کہ یہودی ہے یا جو کہ اسرائیل کے اندر آ کے آباد ہوئی ہے وہ 16 لاکھ نفوس ہیں۔ میں اس طرف نہیں جا رہا، ابھی تو میں جرنلائز بات کر رہا ہوں کہ 80%، یہ تو بطور قوم کہتے ہیں نا یہودیوں کا گھر ہے، جی جی پوری دنیا سے کوئی بھی یہودی آئے اس کو ہم پاسپورٹ دیں گے، جی، اس کو رہائش دیں گے، یہ اس کا اپنا رائٹ ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے جو کہ غلط ہے، میں وہی اسی کو غلط ثابت کر رہا ہوں کہ 80% یہودی آج کی دنیا میں کم و بیش وہ اشکناز قبیلے سے ہیں جو کہ قوقاز یعنی جنوبی رشیا سے جس کا تعلق ہے۔ صحیح، تو بھیا رشیا چلے جاؤ، نمبر 1۔ نمبر 2 باقی بچتے ہیں 20%، کم و بیش 20% کا بھی جانا نہیں بنتا واپسی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کی امت ہونے کا ان کا دعویٰ ہے جس پہ یہ پورے نہیں اترتے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ بھائی ارض مقدس پہ چلو، منع کر دیا انہوں نے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ایرانی بادشاہ، کیونکہ فارسیوں نے بھی حکومت کی نا وہاں پہ، صحیح، یہ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف لانے سے پہلے عیسائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی جو ہے وہ پیدائش سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر ایرانی بادشاہوں نے بھی حکومت کی کئی سو سال۔ تو ایک بار جو قورش ثانی تھا اس نے فلسطین میں ان کو بسانے کی کوشش کی، تاریخ اس بات کی گواہی جی جی دیتی جی، ہے، انہوں نے اس کو بھی منع کر دیا، ہمیں نہیں آنا، ایسا ہی ہم خوش ہیں، بابل عراق کا علاقہ ہے وہاں پر جی ہم جی، خوش ہیں۔ تو بھائی جب تمہیں جانا ہی نہیں تھا، 2 بار تم منع کر چکے، وہ 20% بھی، اور اصل میں تمہارا ہے بھی نہیں کیونکہ کنعانیوں نے آباد کیا، عربیوں نے آباد کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جتنے حضرت ابراہیم یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ تک، حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ سے نبی پاک علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے سب نے اسلام کی دعوت دی ہے بھائی، بالکل تم نے تو ان کی دعوت کو رد کر دیا ہے، ٹھیک ہے صحیح، نا۔ تو تمہارا کوئی کلیم بنتا ہی نہیں ہے، یہ صرف سازش ہے، سازش کر کے برباد کر رہے ہیں۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ بات ہے تقریباً 1895 کی، 1895 کے اندر انہوں نے تیز کر دی ہے نا اپنی
جدوجہد کہ ہمیں ریاست چاہیے، گھر واپسی، ٹھیک ہے نا. تو ایک کتاب بھی لکھوائی انہوں نے. اس کتاب کے بعد پھر انہوں نے 2 کانفرنسیں کی، ایک 1897 میں کی اور ایک 1898 میں کی. اچھا، انہوں نے انگریزوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور سلطنت عثمانیہ کمزور بھی ہو گئی تھی کیونکہ اس دور میں جو بھی IMF ہوگا اس سے قرضہ ورضہ بہت لیا ہوا تھا انہوں نے. ورلڈ بینک سے، جو اس دور کا ورلڈ بینک ہوگا، قرضہ لیا ہوا تھا. دیکھیں قرضہ تو ایسی لعنت ہے جو اگر بلا ضرورت لیا جائے تو لعنت ہے، اور اگر ضرورت کے لیے حلال طریقے سے لیا جائے اور بغیر سود کا لیا جائے تو جائز مفتی ہے. صاحب تھوڑا سا ہم ٹاپک سے ہٹ گئے. نہیں میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نان مسلم ممالک جو ہے وہ اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، مسلم ممالک کہاں کھڑے ہیں؟ میں جس دن وزیر خارجہ بنوں گا نا آپ کو یہ جواب دوں گا. وہ اس لیے میں اس طرف آ رہا ہوں نا، جو تاریخ کی بات ہے وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جناب عبد الحمید، سلطان عبد الحمید بڑے نیک بزرگ تھے. ترکیوں نے ان پہ ڈرامہ بھی بنایا، آپ کو پتا ہے پوری سیریز بنائی ماشاءاللہ. بڑے عاشق رسول تھے. یہ آخری خلیفہ تھے سلطنت عثمانیہ کے. صحیح. تو ان کے پاس یہودی، پہلے تو انہوں نے کیا کیا، ترکیوں کو خریدنا شروع کیا نا. صحیح. کیونکہ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیت المقدس پر خدمت رہی مسلمانوں کی. امویوں نے بھی خدمت کی، عباسیوں نے بھی خدمت کی. پھر اس کے بعد ہوتے سلطنت عثمانیہ سلجوقی وغیرہ سے ہوتے پھر ان کے پاس یہ خدمت آئی. صحیح. بیچ میں 88 یا 90 سال وہ میں نے آپ کو عرض کیا وہ صلیبیوں نے لے لیا تھا، پھر ہم نے واپس لے لیا تھا ان سے. ٹھیک ہے، یہ چکر تھا. تو اب انہوں نے ترکیوں کو خریدنا شروع کیا. جو ظاہر ہے ہر قوم کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بگاڑ ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہماری جو مسلمان قوم ہے اس کا تو زوال کا جو ہے وہ ہو گئی 3 طریقے کا زوال ہے. یا تو پیسے پہ جائے گا، یا زمین پہ جائے گا، یا عیاشیوں میں جائے گا. تو بہرحال ہوا کیا منصور بھائی، پھر ہوا یہ کہ یہ سلطان عبد الحمید کے پاس آ گئے میٹنگ کرنے. قرضہ بہت چڑھ گیا تھا گورنمنٹ پہ. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں فلسطین دے دیں، جتنا قرضہ ہے نا ہم اتار دیں گے، اور فلسطین ہوگا ہمارا لیکن انڈر آپ کے ہوں گے. انہوں نے تنکا اٹھایا، انہوں نے کہا تمہیں یہ تنکا بھی نہیں دوں گا، نکلو ادھر سے. ٹھیک ہے نا. وہ تاریخ بھی جانتے تھے، ان کی سازشیں بھی جانتے تھے، کیونکہ یہودی وہ قوم ہے جس نے آغاز سے ہی سازشیں کی ہیں. ہاں، کیونکہ یہ تو اپنے سوا کسی کو جینے کا حقدار ہی نہیں سمجھتے. یہ تو خود کو پروکلیمڈ کرتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے. جی بالکل، وہی مطلب ہم ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ معتبر ہیں، باقی سب جو ہے وہ بیکار ہے. جی بالکل. اس سے بڑا تعصب کیا ہوگا؟ ایسا ہی ان کے نزدیک تو کوئی جینے کے قابل ہی نہیں ہے، مار دو سب کو. یہ تو یہ اور یہ عملی طور پہ عملی طور پہ کر رہے ہیں. تو سلطان عبد الحمید نے وہ تنکا اٹھایا اور کہا بھائی یہ بھی نہیں دوں گا. اچھا، پھر 1909 میں عیسوی میں جناب سلطان عبد الحمید صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی پوری پلاننگ کے مطابق سارا سسٹم بنایا اور یہ جڑ گئے. آپ کو پتا ہے برٹش کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ. انگریزوں نے ان کو سپورٹ کیا، وعدہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ ٹھیک ہے تمہیں دے دیں گے. اچھا، اب ان کے پاس جو ہے نا 4 ایسی بنیادیں تھیں جس کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک اپنے لیے ایک پازیٹیو انسٹانس لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا، یا ایک رائے عامہ ہموار کی. صحیح. ایک تو یہ تھا ان کے لیے پازیٹیو سائڈز ان کی یہ تھی کہ 2 عالمی جنگیں ہو چکی تھی. صحیح. 1857 کی اور دوسری عالمی جنگ بھی ہو چکی تھی. ایک تو یہ وہ ٹائم چل رہا تھا. دوسرا ہٹلر نے ان کو بہت مارا تھا. اس کا تو ایک مشہور کال ہے. وہ تو بالکل اس کا مشہور کال ہے کہ میں یہ چند یہودی اسی لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ میں نے ان کو مارا کیوں ہے. یہ سازشی اس نے بھی بولا. مطلب ہمارے یہاں تو اسلام کے اندر تو ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ سازشی قوم ہے، لیکن دنیاوی لوگوں میں ہٹلر نے ان کو پہلے ہی پرکھ لیا تھا کہ اس کے خلاف بھی انہوں نے جو ہے وہ سر اٹھایا تھا جنگ عظیم کے اندر. اسی وجہ سے ان کو چن یار میں کوئی ہٹلر کا سپورٹر نہیں ہوں، نہ میں یہودیوں کا سپورٹر ہوں. ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال اتنے سارے لوگوں کو سپورٹر ہم بھی نہیں ہیں، ہم بھی امن سے رہنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں پر 36,000 مسلمان بچے عورتیں، جن میں سے ابھی تک کتنوں کا تو یہی نہیں پتا کہ ملبے کے اندر بلڈنگوں کے ملبوں کے نیچے کتنے دبے بھائی. وہ ہٹلر تھا نا اس دور کا. آج کے ہٹلر یہ لوگ ہیں، یہ صہیونی ہیں، یہ زائنسٹ ہیں. کیا نام ہے اس کا جو یہ ہٹلر کی شکل کا ان کا وزیر اعظم ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نتن یاہو. ہاں دیکھو، نتن کہتے ہی بدبو کا ہے، پتا ہے آپ کو عربی میں؟ نہیں، اس کا تو آج کل نیا نام چل رہا ہے سیتن یاہو، مطلب انگلش میں شیطان.
शैटन याहू, सैटन बोले, सैटन, सैटन चलो याहू। जो भी है हमारी बला से। बहरहाल तो हिटलर ने इनकी, जाहिर है इनको बहुत मारा था, तो ये मजलूम बने हुए थे, मजलूमियत कार्ड खेल लेते भाई। चलो हमें नहीं पता क्या चक्कर था, हम तो थे ही नहीं उस वक्त। बिल्कुल। फिर खिलाफत उस्मानिया भी गिर चुकी थी, जो एक दुनिया में अमन का पैगाम लाते थे, जो जानिबदारी की बात करते थे, एक अच्छी गवर्नमेंट थी, वो भी खत्म हो चुकी थी। फिर फलस्तीन जो है ना, चूंकि उस खिलाफत उस्मानिया खत्म हो चुकी थी, तो फलस्तीन आ गया था बरतानिया के अंडर में। सही। तो उन्होंने तो प्लेट में रख के इनको पेश किया, कबूल फरमाइए। तो ये बुनियादी तौर पे जो है ना वो साजिशें करते आ रहे हैं, और वो आज भी इनको खैबर, हालांकि खैबर से इनको इसलिए निकाला था क्योंकि ये वहां भी साजिशें कर रहे थे। इन्होंने पहले मुआहदा किया, मुआहदा करके तोड़ा, और मुसलमानों के खिलाफ अंदर से उनके सहूलतकार बने काफिरों के। तो ये बात खैर मैं हमेशा से कहता हूँ कि ईसाइयों को समझनी चाहिए, क्रिश्चियन को समझनी चाहिए कि यहूदी इनका नहीं है। अब तो इनके पूरा रमूज जो है, जो इनके ऊपर एक कवर इन्होंने चढ़ाया हुआ था मजलूमियत का, वो तो अब दुनिया के तमाम ममालिक, 90% से ज्यादा ममालिक इस चीज को रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये बेसिकली जेनोसाइड कर रहे हैं फलस्तीनियों का। ये तो एक इस्टेब्लिश चीज हो चुकी है, इसको तो पूरी दुनिया मान रही है। वो ममालिक जहां पर यहूदियों के लिए या सहियोनियों के लिए बाकायदा एक्सेप्टेंस बहुत बड़े पैमाने पे थी और उनकी तकरीबात को मुनक्कद किया जाता था, उन्होंने वहां पर रेजिस्टेंस शो करना शुरू किया। एक यूरोपियन मुल्क है, उसके अंदर बाकायदा पार्लियामेंट के रुकन ने वहां पर पार्लियामेंट में होने वाली उस दुआइया तकरीब का जो पिछले दिनों इनकी थी, उसको रोका है और उसको बोला है कि तुम यहाँ पर अपनी तकरीबात कर रहे हो और वहां तुम मासूम बच्चों को और औरतों को मार रहे हो। मेरा सवाल वही स्टैंड कर रहा है अभी भी कि जी हम बीइंग अ मुस्लिम, मतलब मैं, हम का मतलब हम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, 52 57 के करीब हम क्लेम करते हैं मुस्लिम ममालिक, हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम क्यों नहीं कोई स्टेप उठा पा रहे? हम क्यों नहीं ये चीज रिकॉग्नाइज कर पा रहे कि आज अगर फलस्तीन की बारी है तो कल हमारी बारी है। अगर आज फलस्तीन जाएगा तो उसके बाद जॉर्डन है, क्योंकि इनका जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसके हिसाब से जॉर्डन भी इनमें है, सऊदी अरब का बहुत बड़ा टुकड़ा ये अपने साथ जम करेंगे, इजिप्ट अपने साथ मिलाएंगे, इनका तो इरादा सीरिया तक आने का है। तो हम पहले से क्यों नहीं इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे कि अगर जिस तरीके से आप समझ रहे नेटो ममालिक हैं, किसी एक के ऊपर उंगली उठती है वो सारे पीछे खड़े हो जाते हैं, यहाँ मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के पीछे क्यों नहीं आ रहे? हमारी भी तो फौज है ना सर वो फौज सिर्फ और सिर्फ हमने, मुझे तो ये समझ में नहीं आया आज तक कि उन 57 या 52 या 55 या 56 इस्लामी ममालिक की जो फौज है वो क्या बेच रही है, वो क्या चीज बेच रही है, वो चने बेच रही है, वो क्या क्या करने के लिए बनी है, उसके जो उसके ऊपर जो वसाइल लग रहे हैं मुस्लिम ममालिक के, वो क्या कर रही है? देखें, आज आपने तवज्जो दिलाई है, इंशाल्लाह हम अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, अपने सारे हुक्मरानों के लिए, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इनको फ़लस्तीन के लिए अपना किरदार अदा करने की तौफीक दे। हम बतौर आवाम हम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हम और अपने हिस्से की मशल जलाते रहेंगे। इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और दुरूद शरीफ पढ़ के तमाम मरूमीन जो कि फ़लस्तीन के हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें इंशाल्लाह और हम लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो मुत्तहद हो जाए आमीन। और जितने भी उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन हैं, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है, हर बंदा इंसान है, वो चाहे रहे अपनी खुशी से रहे, लेकिन मुसलमानों पे जुल्म जहां हो, अल्लाह ताला मुसलमानों को इतनी हिम्मत, तौफीक और जुर्रत अता करे कि वो उसके खिलाफ लड़ें, जहाद करें और अपना हक लेना सीखें। बहुत शुक्रिया।